آپ مجھے یہ بتائیے کہ پریزیڈنٹ آف یو ایس اے if he doesn't have a common sense, if he has no vision, اب بھئی آپ کے then he فیلڈ has no مارشل right کے to فرینڈ ہیں، become وہ اب president. آپ کہہ رہے ہیں تو میں تو نہیں کچھ کہہ سکتا. So then he has no right to. مجھے آپ بتائیے کہ کیا he doesn't have a common sense to understand what is happening. میں تو بریگیڈیئر صاحب آپ کو پتہ ہے نا، میں تو نارمل دکان ہو اس کو سلوٹ مار دیتا ہوں جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے جنرل سٹور. میری تو اوقات ہی نہیں ہے کہ میں فیلڈ مارشل کے کسی دوست کے متعلق کو بات کروں. تو سوری، یہیں پہ ہم اس گفتگو کو اختتام کر رہے ہیں، آگے چل رہے ہیں، ہم آتے ہیں آپ کے پاس دوبارہ. علی حمزہ، تھینک یو ویری مچ. آپ ایک فائٹر پائلٹ رہے ہیں. مجھے ایک بات بتائیے گا، پہلے میں آپ سے پلینس کے اوپر پوچھتا ہوں. میں نے F-15 اور F-35 جو انجر ہوئے پلینس اور وہ پائلٹس کو ایجیکشنز کرنی پڑی، وہ میں نے چیک کیا تو ساروں میں مارٹن بیکر کی ایجیکشن سیٹس لگی ہوئی تھیں. اور مارٹن بیکر کی جو ایجیکشن سیٹس ہیں اس کا میں نے ٹریک ریکارڈ دیکھا ہے تو 100% ان کا سکسیس کا ٹریک ریکارڈ ہے. لیکن 80% میں وہ بتا رہے ہیں کہ ہر پائلٹ کو یا کرو کو جو ایجیکٹ کرتا ہے ان پہ اس کو اسپائنل کارڈ انجری ہوتی ہے، اور اس میں سے ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کبھی دوبارہ زندگی میں فلائی نہیں کر سکتے when they are declared category C. تو پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا یہ میری انفارمیشن صحیح ہے مارٹن بیکر کے متعلق؟ پھر میں آپ سے پلینس کے پر آتا ہوں. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو مارٹن بیکر کی ایجیکشن سیٹس ہیں دے آر ویری گڈ، کہ وہ فائر ہمیشہ ہوتی ہیں 100%، کہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے سیٹ کا ہینڈل پول کیا اور وہ سیٹ فائر نہیں ہوئی. لیکن جو 80% تو خیر اب چلے، میں نے کیونکہ وہ اس طرح نہیں چیک کیا، لیکن ایک اچھی خاصی اگر آپ کہہ رہے ہیں اٹ از 80%، اٹ کین بی مور دین دیٹ، بیکاز ایجیکشن کے دوران ہمیں جس طرح جب ایجیکشن پوسچر بتایا جاتا تھا کہ آپ نے پراپر اس کا ایک طریقہ ہے کہ سٹ اریکٹ، فیٹ جو ہے نا وہ پیچھے کرنے ہیں آپ نے رڈر پیڈل سے، اور بیک اگینسٹ بیک ریسٹ، ہیڈ اگینسٹ ہیڈ ریسٹ، کیونکہ اگر آپ نے اس طرح رائٹ لیفٹ آپ کی گردن ہے نا تو 18 to 20 G's آپ کو پڑتی ہیں ڈیورنگ دیٹ ایجیکشن جب راکٹس فائر ہوتے ہیں. تو اس میں آپ کی گردن وہاں وہ ٹوٹ بھی سکتی ہے، یا کوئی جو جس طرح آپ نے کہا نا کہ وہ کمپریس ہو جاتی ہے آپ کی اسپائنل کارڈ، تو اس کے اندر اسٹریس اس کے فریکچرز ورٹیبرے کو تو پریشر دیتا ہے نا، وہ کمپریس تو کرتا ہے. بالکل وہ پریس ہو جاتی ہے. ایک میں آپ کو بریفلی کہ ایک بڑی مشہور ایک وہ ایجیکشن کی تصویر ہے، ایک جو تھنڈر برڈز کا پائلٹ F-16 سے وہ ایجیکٹ کر رہا ہے، تو وہ جب ہاسپٹل سے گھر آیا تو اس کی بیوی نے کہا کہ تم چھوٹے ہو گئے ہو. تو اس کی ہائٹ جو ہے نا آدھا انچ 1 انچ، وہ جو اس کی اتنی زیادہ کمپریشن ہوئی تھی اسپائنل کارڈ کی کہ اس کی ہائٹ جو ہے وہ کم ہو گئی. تو یہ ڈیپینڈ، اور کمال کی بیوی ہے، بجائے میاں کے بچنے کا شکر کرے وہ اس کی ہائٹ کی کمپلین کر رہی ہے. وہی عورتیں ہی کر سکتی ہیں بس، یہ امریکن بیوی ہر میاں کی دکھی کہانی ہے. تو پوائنٹ ہے کہ وہ آپ کو ڈیپینڈنگ اپون کہ کس ایٹیٹیوڈ میں، کس سپیڈ پہ، کس آلٹیٹیوڈ پہ ایجیکشن، اگر سیف ایجیکشن نارمل ہوئی ہے تو اس میں پائلٹس بچ بھی جاتے ہیں، دے آل فلائی اگین. لیکن اٹ از جیسے آپ نے کہا کہ کافی زیادہ کیسز میں ایسا ہو بھی جاتا ہے. ماڈرن سیٹس اب آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہیں، لیکن پہلے میں خود کیونکہ چائنیز ویپن سسٹم جو F-7PG اور اس میں بھی مارٹن بیکر کی سیٹ تھی، لیکن اس میں ایسا ہم نے خود دیکھا کہ پائلٹ نے ایجیکٹ کیا، پھر وہ میڈیکل بورڈ کے لیے گیا اور سینٹرل میڈیکل بورڈ والوں نے اس کو انفٹ کر کے جو کیٹیگری سی ہوتی ہے، کیٹیگری سی ہو جاتی ہے ساروں کی، میں نے دیکھا. بالکل. تو اچھا اب مجھے بتائیے گا کہ جب اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے کلیم کیا کہ جناب ہم نے تو سارے ایئر ڈیفنس سسٹم اڑا دیا 100% اور یہ وہ، تو پھر یہ کون سے سیمز ہیں جو مار رہے ہیں اور جہاز گرا رہے ہیں؟ ان کے کل C-130 بھی گرا دیے، 2 بلیک ہاکس کو اڑا دیا، بلکہ 2 C-130 گرے ہیں ان کے کلیم کے مطابق. امریکہ نے ایک ایڈمٹ کیا. F-35 کو ہٹ ہو رہی ہے، F-18 ہٹ ہوئے ہیں، F-15 سے ہٹ ہو رہے ہیں، F-16 ہٹ ہو رہے ہیں. میرا مطلب ہے ایئر ڈیفنس ختم ہو گئی ہے تو اس طرح سیمز چل رہے ہیں. یہ اصل میں اگین جیسے آپ نے کہا ڈونلڈ ٹرمپ تو ویل ابو مائی پے گریڈ، وہ تو کیا کہتے ہیں اور کبھی کچھ کہتے ہیں. پاکستان انڈیا میں بھی کبھی 8 جہاز کبھی 11 جہاز. لیکن اس پہ میں آپ کو جو ٹیکنیکل بات ہے کہ ایئر ڈیفنس سسٹم کے اندر جو 2 چیزیں آتی ہیں نا، ایک آپ کا جو ریڈار بیسڈ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے جو SAMS سرفیس ٹو ایئر میزائلز، وہ بیسیکلی اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ختم کر دیا تو کافی حد تک ان کی بات ٹھیک ہے، لیکن وہ اتنا بڑا کوئی کمال اس لیے لیکن نہیں ہے. SAM-7 تو بڑی آبسلیٹ چیز ہو گئی ہے، اب اس کو وہ کہاں جا سکتا ہے 40,000 فٹ پہ اب مارے گا؟ نہیں وہ بیسیکلی جو میں بتا رہا ہوں کہ جو پرانے تھے ان کے پاس S-300 اور اس طرح کی کچھ بیٹریز وہ انہوں نے تباہ کر دی. لیکن ایران کا جو ڈاکٹرن تھا وہ تھا ہی اوفینسو ایئر پاور پہ کہ ہم نے میزائلز بنانے ہیں اور شاہد ڈرونز بنانے ہیں. انہوں نے اپنے ایئر ڈیفنس کو جو بھی ریزنز تھیں، سینکشنز بھی لگی ہوئی تھی، تو ماڈرن ایئر کرافٹ، ماڈرن سیمز، جیسے ہمارے پاس ابھی HQ-9، انڈیا کے پاس S-400، تو ایران نے ایسا کوئی ماڈرن سسٹم ریڈار بیسڈ انڈیکٹ نہیں کیا. جو تھوڑے بہت تھے وہ امریکہ نے شروع میں تباہ کر دیے. لیکن یہ جو بھی جو IR بیسڈ ہوتے ہیں نا،
اس میں آپ کے مین پیڈز بھی آتے ہیں جو اپنے شولڈر ماؤنٹیڈ کندھے پہ رکھ کے کوئی بھی بندہ کہیں بھی پہاڑی پہ کسی بلڈنگ کی ٹاپ پہ چڑھ جائے جہاں اس کو ٹارگیٹ آف اپرچونٹی ملے, اسپیشلی لو لیول جو فلائنگ جو F-18 تھا جس طرح, یا وہ F-35 تھا, تو اس کا جو انفرا ریڈ کا جو سگنیچر ہے نا اس کو تو آپ نہیں چھپا سکتے. لیکن ہیٹ سیکنگ ہی جائے گا نا وہاں پہ, ہیٹ سیکنگ ہی جائے گا, بالکل ایسے ہی. جی جی, وہ اپنا دوسرا میزائل تو نہیں جائے گا نا. نہیں, دوسرا کے لیے ریڈار لاک ضروری ہے. آئی تھنک ریڈارز کا جو ہے نا, جو امریکنز کا کسی حد تک کلیم ہے کہ ایران کے پاس جو ریڈارز تھے, جیسے میں نے بتایا کہ ان کا ڈیفینسو ایئر ڈیفینس کے اوپر اتنا زیادہ تھا ہی نہیں فوکس پچھلے کئی سو مطلب 20-25-30 سالوں سے. دے ور انویسٹنگ بلینز ان اوفینسو میزائلز, بیلسٹک میزائلز, کامیکازی سوئسائڈ ڈرونز ان کے شاہد جو ہیں وہ رشیا یوکرین وار میں بھی یوز ہوتے ہیں. تو ان کے ڈیفینسز تھے ہی کم جو ریڈار بیس تھے. تو یہ آئی آر کے جو میزائلز ہیں جو انفرا ریڈ سیکنگ جو ان کے ہوتے ہیں, اس کے علاوہ جو ان کا ایئر ڈیفینس سسٹم ہے نا جن کو ہائی لیول ریڈار یا لو لیول ریڈار, آئی تھنک وہ اس کا کلیم تھوڑا اب یعنی B-2 کے علاوہ کوئی جہاز نہیں امریکہ کا جو ایران نے ہٹ نہیں کیا. یا اب بیسیکلی ان کا F-35 بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہوا ہے, F-18 کی بھی ویڈیو آئی ہے, F-15 بھی آئی ہے, تقریباً ساری, تقریباً F-22 آئی تھنک انہوں نے یوز نہیں کیا, یا وہ نہیں F-22 ریپٹر اس میں استعمال نہیں ہوا ابھی, وہ نہیں اسرائیل نے کیا. بالکل اسرائیل نے کیا, امریکہ نے نہیں کیا. اسرائیل کے پاس F-35 ہے, تو F-35 ہوا ہے, اسرائیل انڈیا امریکن دونوں نے کیا, اور F-35 ہٹ بھی ہوا ہے. تو B-2 اور F-22 کے علاوہ تقریباً ساری یہ جو ہیٹ سیکنگ میزائلز کی تقریباً جن کی ویڈیو آئی ہیں نا, اس میں وہ ایک F-18 تھا کہ اٹ نیرولی مسڈ, تو وہ ڈیمیج ہو کے واپس چلا گیا. A-10 ایک کریش ہوا ہے 2-3 دن پہلے جب یہ F-15E کے 2 پائلٹس نے ایجیکٹ کیا تھا. تو تقریباً کافی سارے ان کے جو ہے نا وہ لو لیول کے اوپر آنے کے بعد یہ 3-4 جو جتنے بھی ہیں یہ آئی آر میزائل سے انہوں نے ہٹ کیے ہیں ایران نے. بریگیڈیئر حارث کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میرا خیال ہے. میں ان کے ساتھ اب یہ دیکھیں گے ایران نے جو ابھی آئی ڈونٹ نو ہاؤ اٹ از ٹرو کہ اسرائیل کے اندر جو ان کا سیفسٹ ایئر بیس تھا وہاں جیسے کہ انہوں نے F-35 بہت زیادہ ان کے جہاز, اب وہ میں نے چیک کر رہا ہوں 40 ایئر کرافٹ کے وہ کلیم آئے, لیکن ابھی تک مجھے جو ہے نا کل پرسوں میں نے اس کے اوپر وہ وی لاگ بھی کیا تھا, کنفرمیشن نہیں ہو رہی ہے کہیں سے مجھے اس کی. 40 جہاز اڑتے ہیں تو اپنا وہ جی. ویری کوئکلی انزا, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. یہ مجھے بتائیے گا کہ مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ پاورز دیٹ مے بی وہ چاہتی ہی نہیں کہ سیز فائر ہو, اور پاکستان کے ایفرٹس میں تو کوئی کمی نہیں ہے, لیکن ویسٹڈ انٹرسٹ بڑی پاورز کے لگ رہے ہیں کہ سیز فائر نہ ہو اور ذرا امریکہ اور بلیڈ ہوتا رہے. جی ایبسلیوٹلی, مجھے بھی obviously کہ جس طرح کی سچویشن آ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ تو ڈیفینیٹلی لگ رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی جو یہ کہ اس پورے جنگ کے اندر یہ بنیادی جو بھی حملات بڑھتے جا رہے ہیں تہران کے قریب بھی. آج دیکھیں ہم ڈیٹ 37 پہ بیٹھے ہوئے ہیں